अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं एज स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कसुसुल अंबिया यानी के नबियों के किस्से और वाकयात शेयर करूंगी। आज की वीडियो हमारे बाप यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के बारे में है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अम्मा हवा की पैदाइश। प्यारे बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तनहा इधर से उधर घूमते फिरते थे। अगरचे वहाँ कसीर तादाद में मलाइका मौजूद थे, मगर वो एक अलग मखलूक थे और अल्लाह ताला तो सबके दिलों के भेद को खूब जानता है। चनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम पर नींद तारी हो गई और इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हज़रत हवा को पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा को अपने करीब बैठे हुए पाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं औरत हूँ। आपने पूछा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? उन्होंने कहा, ताकि मुझसे आप सुकून हासिल करें। चनाचा दोनों राजी खुशी जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम और हवा की भूल। प्यारे बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह करीम ने एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया। कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 35 में इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने आदम और हवा से फरमाया, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों ही इब्लीस के बहकावे में आ गए और दोनों ने इस दरख्त के करीब गए और इसका फल खा लिया। वो ये भूल गए थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें मना फरमाया है। कुरान करीम की सूरत ताहा की आयत नंबर 115 में इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, और बेशक हमने इससे पहले आदम से दरख्त के करीब न जाने का अहद लिया था, तो वो भूल गया और हमने इनका कोई कसद न पाया। हज़रत आदम और हवा जमीन पर। प्यारे बच्चों, जब हज़रत आदम और हवा से भूल हो गई और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, तो अल्लाह करीम ने इनसे फरमाया कि अब वो जन्नत में नहीं रह सकते। कुरान शरीफ की सूरत बकरा की आयत नंबर 36 में इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, और जहाँ वो रहते थे वहाँ से अलग कर दिया गया। याद रहे कि जन्नत में हज़रत आदम और हवा दोनों बड़े मजे से रहते थे। वहाँ इन्हें हर किस्म के फल और नेमतें खाने की खुली इजाजत थी, सिवाय एक दरख्त के। मगर इब्लीस, जो कि इंसानों का असली दुश्मन है, ने इन्हें झूठी कस्में खा खा कर वसवसे में मुब्तला कर दिया और इस तरह दोनों जन्नत की तमाम नेमतों से महरूम हो गए। बुजुर्गों का इरशाद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतरे तो वो श्रीलंका का एक इलाका था और हज़रत हवा को जद्दा में उतारा गया, जबकि इब्लीस को पहले ही इला में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजरा अस्वद, जो कि खाना काबा में लगा हुआ है, और वो असा जो बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में आया, जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने हमरा लाए और कुछ खेती बाड़ी के औजार भी लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। प्यारे बच्चों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो आप इस कदर तवील कामत थे कि आपके पाँव तो जमीन पर और सर गोया आसमान को छूता था। चनाचा अल्लाह करीम ने आपके कद को छोटा करके 7 गज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ अपने कदम मुबारक रखे वहाँ बस्तियाँ आबाद हो गयी। प्यारे बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जन्नत से जमीन पर आने के कई सौ बरस बाद कबूल हुई। बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम 260 वर्ष आहो बका व नदामत के हाल में जिंदगी गुजारते रहे, हत्ता कि रब्बिल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुम्मतुल मुबारक को कबूल हुई। आपकी पैदाइश और जमीन पर आना भी जुम्मे को ही हुआ था और ये 10 मुहर्रम का रोज था। इसलिए अहले इस्लाम के लिए जुम्मे का रोज बहुत ही मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि इस रोज यानी जुम्मे के रोज बहुत ही अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। हज़रत आदम और हवा की मुलाकात। प्यारे बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा तक वीरानों में घूमते फिरते रहे और हज़रत हवा को तलाश करते रहे। जब अल्लाह करीम ने आपकी तौबा कबूल कर ली तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात जद्दा के एक मुकाम अराफात में हज़रत हवा के साथ हो गई। दोनों ने ही एक दूसरे को पहली नजर में पहचान लिया, इसलिए इस मैदान को मैदान अराफात यानी पहचानने का मैदान कहा जाता है। इसके बाद आपने यहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर आपकी औलाद हुई और दुनिया में इंसानों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह करीम ने आपसे फरमाया कि आपकी ही औलाद से ये दुनिया भर जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। प्यारे बच्चों, कानून कुदरत की इब्तिदा जमीन पर होना शुरू हुई, यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को तख्लीक फरमाया था वो अब पूरा होना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा होना शुरू हुई और उनकी तादाद हजारों तक जा पहुँची। यूँ जमीन पर औलाद आदम अलैहिस्सलाम फैलना शुरू हुई, जिसका सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। और यही अल्लाह करीम का मंशा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद महज इसकी इबादत ही ना करे, बल्कि अपने रोजगार की तरफ भी ध्यान दे और इसी तरह महज रोजगार ही की तरफ मतवज्जा न रहे, बल्कि इबादत में भी मशगूल रहे। हाबील और काबील का झगड़ा।
پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا اور قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیما تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا میں تو اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑتا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بھی اکلیما کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد اور نفرت بڑھ گئی اور اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں یوں ہے، ترجمہ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک کو قربانی پیش کی تو ایک ہی قربانی قبول ہو گئی، دوسرا بولا قسم ہے تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا حتیٰ کہ تجھے قتل کروں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کو جان سے مار دیا۔ یہ طریقے انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا اور یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے۔ شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتایا کہ کس کی جان کس طرح لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہے تھے تو قابیل نے آ کر ان کے سر پہ بہت بڑا پتھر مارا اور آگ کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو وہ بے حد پشیمان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، پریشانی کے مارے ادھر ادھر پھرتا رہا کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا کیا کرے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح لاش کو رہنے دیا جائے گا تو وہ درندے اسے کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ اس پریشانی میں لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ کوے کا حل بتانا۔ پیارے بچوں، اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ قابیل کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو کوے نے اللہ کے حکم سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب قابیل اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں کوے کی لاش کو ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اس کی اپنی پریشانی کا حل اسی طریقے میں نظر آیا۔ قابیل کا انجام۔ پیارے بچوں، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ قابیل کو بھی اس کے جرم کی سزا فوراً ہی مل گئی۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا رہا وہ ٹھیک رہا۔ یہ عرصہ بعض لوگوں کے مطابق 100 برس کے لگ بھگ تھا۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر چکا تو اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی، یوں اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرف بھی سورج گھومتا قابیل بھی خود بخود ادھر ہی گھومتا چلا جاتا۔ چونکہ قابیل حاسد شخص تھا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دنیاوی غرض کی خاطر دشمنی اختیار کی تھی، چنانچہ اس کو اس کے جرم کی سزا مل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا بے حد دکھ ہوا۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہو گئے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مسکرائے ہی نہیں۔ یہ بھی تو درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی اور وہ اس طرح کہ پہلے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمائے گا، تو آپ خوش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام عطا فرمائے جو آپ کے جانشین بھی ثابت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ پیارے بچوں، تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے اور ان تمام کی والدہ حضرت حوا تھی۔ یہ تمام بیٹے سوائے حضرت شیس کے جڑوا تھے، یعنی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی 20 بیٹے اور 20 ہی بیٹیاں تھیں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دی جاتی تھی۔ اس طرح دنیا میں آبادی پھیلتی رہی حتیٰ کہ اس رواج کو ختم کر دیا گیا۔
اسی طرح آپ علیہ السلام کی اولاد بڑھتی رہی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی تعداد ہزاروں سے بھی بڑھ چکی تھی اور وہ سب زندہ تھے، ماں سوائے قابیل اور حابیل کے جو کہ وفات پا چکے تھے۔ دنیا اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بارش ہوں گے اور آپ کی داڑھی مبارک سیاہ ہوگی۔ اسی طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور دنیا میں ابو البشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دائیں طرف دیکھ کر مسکرانا اور بائیں طرف دیکھ کے رونا۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو آپ آسمان پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بیٹے اور صالح نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں طرف کچھ لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس دیے اور بائیں طرف دیکھا تو روئے دیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب انہیں دائیں طرف والی روحوں کو دیکھا جو کہ جنتی ہیں تو وہ ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف والی روحوں کو دیکھتے ہیں تو جو کہ دوزخی ہیں تو وہ رو دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن میں اور شب کے اوقات میں عبادات کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون سی عبادات کرنا ہے اور شب میں کون سی عبادات کرنا ہے۔ تمام بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہیں اور آپ ہی کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ یوم وصال۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا یوم جمعۃ المبارک ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبویات اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑی کے نزدیک ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام نے بھاگ دوڑ سنبھالی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال 930 برس تھی۔ عام طور پر اسی پر یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی ہی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں اور ان کی قامت بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئیں اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔